اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ نوجوانوں کے جذبوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے، ان کے شوق کو دیکھ کر، ان کے اندر جو شوق ہے وقت سے پہلے آنے کا، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا، امام سے قریب ہو کر کھڑے ہونے کا، بہت ہی قابل مبارکباد یہ اشتیاق، یہ شوق، یہ جذبہ۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام نوجوانوں کو ثابت قدمی نصیب فرمائے، استقامت کے ساتھ اللہ تعالی پورے رمضان اسی طرح شوق اور جذبے کے ساتھ تراویح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ تو بڑے ہیں، ان کی سرپرستی، ان کی شفقت، ان کی نظر رحمت ہم پر انشاءاللہ ان کی سرپرستی میں جو ہے یہ قافلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ عزیز ساتھیوں، گزشتہ کل میں نے مختصر طور پر سورہ فاتحہ پر چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ آج میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے، ہم تمام کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کی ہی ایک آیت ہے یا قرآن کی ایک مستقل آیت ہے یا کسی اور سورہ کی یہ آیت ہے، یہ ایک بات۔ مفسرین کے اس میں بہت سارے اقوال ہیں، میں ان اقوال میں نہ جاتے ہوئے صرف ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ کو سنا دوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ نمل کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے، مستقل ایک آیت نہیں ہے بلکہ سورہ نمل کی آیت کا ایک حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جب بھی قرآن شریف کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ یہی طریقہ سنت ہے، مسنون ہے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے درمیان میں رکے اور پھر قرآن کی تلاوت شروع کیے تو اس وقت تعوذ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اگر بسم اللہ پڑھ لے تو کافی ہے۔ اس کے علاوہ ہر سورہ کے شروع میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے۔ مشرکین مکے کے جو مشرکین تھے ان لوگوں کی عادت یہ تھی کہ وہ اپنے ہر کام سے پہلے اپنے بتوں کے نام لیا کرتے تھے۔ مکے میں جو ان کے بت تھے ان کے نام آپ جانتے ہوں گے، یعود، یعوق، نصر، لات، عزا، منات، یہ ان کے بتوں کے نام تھے۔ تو ان کی عادت یہ تھی کہ وہ ہر کام سے پہلے اپنے بتوں کا نام لیتے تھے۔ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھنا شروع کیے ہر کام سے پہلے، اور صحابہ کو بھی بتائے کہ آپ بھی ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ مکے میں
غیر ایمان والوں کے بیچ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے لگے اور پانی پینے سے پہلے بلند آواز سے زور سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پیے۔ مشرکین مکہ یہ سننا تھا، تاب نہیں لا سکے وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سننا تھا، اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال کر بھاگ گئے۔ آپ دیکھیں بسم اللہ کی طاقت کا اندازہ لگائیں۔ بسم اللہ سن کر مشرکین مکہ بھاگ گئے، تو یہ بسم اللہ گھروں میں پڑھیں گے، یہ بسم اللہ ہمارے گھروں میں جو نحوستیں ہیں، ہمارے گھروں کی جو بے برکتیاں ہیں، وہ بسم اللہ سے ہی ختم ہوگی۔ بسم اللہ پڑھیں گے تو شیطان بھاگے گا، جس طرح وہ کافر مکے کے بھاگے اسی طرح شیطان بھاگے گا، اسی طرح جنات بھاگیں گے، اسی طرح بری روحیں بھاگیں گی بسم اللہ کے ذریعے۔ اب ایک اشکال یہ ہے، ایک سوال یہ ہے کہ صرف بسم اللہ پڑھنا ہے یا پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھنا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کتابوں میں، اکثر کتابوں میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، بلکہ حدیث بھی آپ کو ملے گا، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کا دروازہ بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، چراغ کی بتی بجھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ تو یہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، تو صرف بسم اللہ پڑھنا ہے یا پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ سوال سمجھ میں آیا؟ جواب یہ ہے کہ مکمل پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھنا ہے۔ پھر کتابوں میں کیوں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ بسم اللہ پڑھو بسم اللہ؟ پورا تو نہیں لکھا ہے، شارٹ کٹ میں بسم اللہ پڑھو بسم اللہ پڑھو اس لیے لکھا ہے، وہ ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے، وہ ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے شارٹ میں وہاں لکھ دیا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہی ہے۔ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، یہ مطلب ہے۔ جو لوگ اردو جانتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کتابوں میں آپ لوگ دیکھے ہوں گے کہ کتابوں میں جہاں ہمارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آتا ہے، وہاں پر شارٹ میں ایسا سواد لکھا ہوا ہوتا ہے، چھوٹا سا آپ لکھ کر اوپر چھوٹا سا سواد لکھا ہوا ہوتا ہے، اشارہ، وہ ایک حرف ہے، اشارتاً وہ سواد لکھا ہوتا ہے، لیکن جب ہم لوگ وہاں پڑھتے ہیں تو اس سے کیا پڑھتے ہیں؟ ہم لوگ پورا پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پورا پڑھتے ہیں، حالانکہ ایک حرف وہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ہم لوگ جب کسی مکتب میں جاتے ہیں یا گھروں میں جاتے ہیں، بچوں سے مخاطب ہوتے ہیں، بچے کو پوچھتے ہیں بیٹا ذرا الحمد پڑھ کے سناؤ، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچہ خالی ہو سناتا ہوں الحمد پڑھ کو سنا، یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ الحمد پڑھ کے سناؤ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری سورت الحمدللہ رب العالمین سے وَلَضَّالِّينَ تک پوری پڑھ کے سناؤ، یہ مطلب ہے۔ شارٹ میں کیا بولتے ہیں؟ بیٹا الحمد پڑھ کے سناؤ، یہی تو بولتے ہیں۔ ناس پڑھ کے سناؤ، بولا صرف ناس نہیں بلکہ پوری سورہ ناس۔ تو اسی طرح یہ جو بسم اللہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف بسم اللہ نہیں پڑھنا بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھنا ہے۔ بہت سے لوگ صرف بسم اللہ پڑھتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ، گاڑی اسٹارٹ کرنے سے پہلے بسم اللہ، دکان کھولتے ہوئے بسم اللہ، کپڑے پہنتے ہوئے بسم اللہ، صرف بسم اللہ پڑھتے ہیں، پوری نہیں پڑھتے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پورا پڑھیں۔ بہتر کیا ہے؟ پورا پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھانے سے پہلے
پورا پڑھیں گے نا تو اس کی پوری مکمل فضیلت حاصل ہوگی. اس کی جو مکمل فضیلت ہے اس کا جو فائدہ ہے وہ حاصل ہوگا. کھانا کھانے سے پہلے مکمل آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو کھانے میں برکت ہوگی. کھانے میں کیا ہوگی؟ برکت ہوگی. حضرت ہمارے گھر میں اتنی برکت ہے، روز کھانا بچ جاتا ہے. سٹنے کی نوبت آتی ہے، صبح کو پھینکنے کی نوبت آ رہی ہے، اتنا کھانا بچ جا رہا ہے. اتنی برکت، کھانے کے بچ جانے کو ہم برکت سمجھ رہے ہیں، یہ برکت نہیں ہے. کھانا بچ گیا تو ہمیں کیا سمجھ رہی ہیں؟ برکت ہو گئی. برکت کسے کہتے ہیں؟ لکھا ہے برکت کا مطلب یہ ہے کہ چاہے آپ کم ہی کیوں نہ کھائیں، کھانا آپ کے جسم کو لگے. کھانے کا جو فائدہ ہے، اس میں جو پروٹین ہے، اس میں جو وٹامن ہے، اس میں جو طاقت ہے، اس میں جو فائدہ ہے، وہ فائدہ آپ کے جسم کو لگے، آپ کا جسم اس فائدے کو قبول کرے، اور اس کے جو نقصانات ہیں اس نقصانات سے آپ کے جسم کی حفاظت ہو. اسے کہتے ہیں برکت. اسے کیا کہتے ہیں؟ سٹنے کو برکت نہیں کہتے. جو لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے عادی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کئی سالوں سے ہمارا تجربہ ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز ہی کھانے کی نوبت ہی کیوں نہ آئے، کھانا کھانے سے پہلے، کوئی بھی چیز پینے سے پہلے ہم پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. تو وہ بتاتے ہیں کہ آج ہماری عمریں 45 سال 50 سال کی ہو رہی ہیں. پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ اللہ نے بڑی بڑی بیماریوں سے حفاظت فرمائی ہے. 45 سال 40 50 سال ہو گئے، الحمدللہ آج تک شوگر کی بیماری نہیں، بلڈ پریشر نہیں، ڈپریشن نہیں، بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ نے حفاظت فرمائی. وجہ کیا؟ کہ انہوں نے اس حدیث پر عمل کیا یقین کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ یقین کے ساتھ. ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن یقین ہو، دل میں استحضار ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اس رحمان اور رحیم کے نام سے کھاتا ہوں. وہ رحمان ہے، وہ اللہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. یہ تصور دل میں ہو تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کھانے اور پینے کی چیز سے اللہ قیامت تک بھی آپ کو کوئی بیماری نہیں دے گا انشاءاللہ. تو کھانے سے پہلے عادت ڈالیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ تو پڑھتے، پوری عادت ڈالیں. بسم اللہ الرحمن. جب بندہ کھانا کھاتا ہے، گھر میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور پوری دعا یہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو شیطان یہ کہتا ہے کہ بھئی یہاں ہمارے لیے کھانا بند، آج یہاں ہم نہیں کھا سکتے، یہاں ہمارے لیے کھانا بند ہے، چلو چلو یہاں سے نکلو. سارے شیطان وہاں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور اگر کارٹون دیکھتے ہوئے، یوٹیوب دیکھتے ہوئے، نیوز دیکھتے ہوئے یا فیس بک دیکھتے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، بسم اللہ تو نہیں پڑھیں گے. اور بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ ہوگا کہ شیطان آپ کے کھانے میں شریک ہو جائے گا. آپ کے کھانے پینے کی چیزوں میں، آپ کے دسترخوان میں شیطان شریک ہو جائے گا. اور جب شیطان شریک ہوگا تو شیطان کے ساتھ اس کی خباثتیں، اس کی نحوستیں آپ کے کھانے پینے کی چیزوں میں داخل ہوں گی، آپ کے جسم میں داخل ہوں گی، اور بیماری کی شکل میں وہ ظاہر ہوگی. ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. گھر کا دروازہ بند کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. جب گھر کا دروازہ بند کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. گھروں میں بے برکتیاں کیوں؟ گھروں میں نحوستیں کیوں ہیں؟ پریشانیاں کیوں ہیں؟ بیماری ایک کے پیچھے ایک ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، مسئلے ایک کے پیچھے ایک حل ہونے کا نام نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت نہیں ہے ہم لوگوں میں.
ہمارے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت نہیں ہے، وہی سچ دروازہ بند کر ڈالے ہمیں، تو خود ہمیں شیطان کو دعوت دیے، آ جاؤ تمہیں ہمارے گھر کو بول کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب نہیں پڑھتے، دروازہ بند کرتے، تو شیطان اپنے چیلے چپاٹوں کے ساتھ گھر میں داخل ہو جاتا ہے، سب کو دعوت دیتا، آ جاؤ آ جاؤ، آج اس گھر میں ہماری دعوت ہے، آ جاؤ۔ اب شیطان اس گھر میں رہے گا تو شیطان کی نحوستیں اس گھر میں پھیلیں گی یا نہیں پھیلیں گی؟ اس کی خباثتیں، اس کی آفتیں، مصیبتیں، نحوستیں اس گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہیں شیطان کے ساتھ۔ تو اس لیے گھر کا دروازہ بند کرتے ہوئے بھی ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ گھر، یہ جتنے بھی آسیب، جنات، اثرات، ان ساری چیزوں سے اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ ان ساری چیزوں کی حفاظت کا حل یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ کھانے پینے کی چیزوں سے پہلے، کھانے سے پہلے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم عادت ڈالیں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ کل میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بارے میں مختصر طور پر آپ کو بتایا تھا۔ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ توحید کو بھی بیان کر رہے ہیں، رسالت کو بھی بیان کر رہے ہیں، قیامت کو بھی بیان کر رہے ہیں، احکام کو بھی بیان کر رہے ہیں، ماننے والوں کو بھی بیان فرمایا، اور جو نہ ماننے والے ہیں ان کو بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ اور پھر میں نے آپ کو سورہ فاتحہ کے فضائل بتائے، اور میں نے یہ بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ یہ بہت سے بیماریوں کا علاج اس میں اللہ نے رکھا ہے۔ ایسی زبردست یہ صورت ہے کہ اللہ نے اس کے اندر بہت سے بیماریوں سے شفا اس میں رکھا ہے، بس اس کو پڑھنا ہے، عمل کرنا ہے۔ ایک مولانا بتا رہے تھے، یہ بات بتا کے میں اپنی بات کو ختم کروں، ایک مولانا بتا رہے تھے کہ ایک صاحب تھے بیچارے، وہ روزانہ تنہائی میں، جو وضو خانہ ہے، وضو خانے کے پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے، نماز کے علاوہ دوسرے وقت میں بھی بیٹھے رہتے تھے۔ ایک دن دو دن تو امام صاحب دیکھ کر ان کو پوچھے کہ بھئی کیا بات ہے، آپ یہاں بیٹھے رہتے ہیں، کوئی پریشانی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت، کوئی پریشانی نہیں۔ جو غیرت والے ہوتے ہیں، شرم و حیا والے ہوتے ہیں، وہ اپنی تکلیف سب کو ایسے ہی بولتے ہوئے نہیں پھرتے ہیں، وہ لا یسألون الناس الحافا، وہ اپنی ضرورت سب کے سامنے یوں ہی نہیں رکھتے، وہ بے شرم ہوتے ہیں، جو در در جو ہے بغیر ضرورت کے بھی اپنی ضرورت کو سب کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں، شکوے شکایت کرتے ہیں۔ لیکن جن کے اندر شرم و حیا ہوتی ہے نا، وہ اپنی ضرورت سامنے نہیں رکھتے لوگوں کے سوائے اللہ کے۔ بہرحال وہ غیرت مند تھے ہوں گے، تو امام صاحب نے ان سے پوچھا، امام صاحب نے ان کو کہ کیا بات ہے، آپ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اصرار کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ حضرت اصل میں بات یہ ہے کہ میری شادی کو 7-8 سال ہو گئے، شادی ہو کر 7-8 سال ہو گئے، میں پریشان ہوں اس لیے کیونکہ میری بیوی پر اثرات ہیں، میری بیوی پر اثرات ہیں، اور جب وہ اثرات ظاہر ہوتے ہیں تو بیوی کی ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، اس کی عجیب صورت ہو جاتی ہے، اس کی حیت، یہ پورے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضرت بہت علاج کرایا میں، جو بولے عاملوں کے پاس گیا، صوبے کے بڑے بڑے عاملوں کے پاس گیا، دوسرے اسٹیٹوں میں بھی گیا، یو پی گیا، بہار گیا، پتہ نہیں کہاں کہاں گیا، اب تک 6-7 لاکھ روپے غریبی حالت سے میں خرچ کر دیا ہوں، لیکن کوئی اثر جو ہے نہیں ہوا بیوی پر، ابھی بھی ان کی حالت ویسی ہی ہے۔ اب تو اور پیسے نہیں ہیں میرے پاس خرچ کرنے کے لیے، اس لیے یہ ذرا سوچ رہا تھا میں۔ تو جو امام صاحب تھے انہوں نے کہا، ان کے دل میں بات آئی کہ اچھا ایسی بات ہے، دیکھو حدیث میں ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے، چلو ایک مرتبہ ٹرائی کرتے ہیں، ایک مرتبہ عمل کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر امام صاحب جو ہے ان کے گھر کو گئے، اور پھر جو ہے ایک تنبالو پانی منگائے، ایک تنبالو پانی منگا کر اس تنبالو میں 11 مرتبہ سورہ فاتحہ، امام صاحب کہتے ہیں میں پورے اخلاص اور توجہ کے ساتھ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پانی میں دم کیا، اور میں نے ان سے کہا کہ لو اور اپنی بیوی کے چہرے پر یہ چھڑک دو پانی۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں وہ پانی لے کر گیا، جیسے ہی پہلی مرتبہ چھڑکا وہ حاضر ہو گیا، کیفیت بدل گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ڈر سے پانی اٹھاتا چھڑکتا، جیسے ہی تنبالو کا پانی ختم ہوا اور ان کے جسم سے وہ اثر ختم ہوا۔
کہتے ہیں کہ اس کے بعد کئی سال ہو گئے الحمدللہ اس کے بعد پھر کبھی وہ اثر جسم پر ظاہر نہیں ہوا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور پھر قرآن کے اندر سارے مسئلوں کا حل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسے پڑھیں ترجمے کے ساتھ اور پھر اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔